बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 0512805031 और अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करना चाहें तो राइट ऑप्शन में जाएं, मोबाइल सेट के बीपी लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें, फिर अपना नाम लिखें और 2250 पर सेंड कर दें। अच्छा भैया, आपको मुबारक हो। ना आप माजूज हैं ना मैं याजूज हूं। बहुत मुकाबला चल रहा था कि कौन याजूज है कौन माजूज है। अल्ताफ भाई ने बड़ी दरिया दिली दिखाई, बड़े खुले दिल से माफ कर दिया, माफी मांग ली जिन्होंने याजूज माजूज कहा था। सर मुश्ताक मिन्हास साहब, सबसे पहली बात यह है कि आज से बाद मुझे कभी अखलाकियात का दर्स न दिया करो। आज के बाद से कभी मुझे ये ना कहा करो सर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई उसूल नहीं है। 5 बजे से एक शख्स यूं तुम्हें हॉस्टेज रख के बैठता है और ये 18 करोड़ दीवाने बेवकूफ। क्या होने वाला है? मैं बेचारा अगर एक आध फिक्रा कहता हूं तो उसके पीछे पड़ जाते हो कि सर आप बड़ी ज्यादती करते हैं, देखे ना लोगों के जज्बात मजबूर होते हैं। तुम करते हो या नहीं करते हो? मैं करता हूं। तुम करते हो ना? बिल्कुल मैं करता हूं। तो मैं करूं तो गुनाहगार वो करे। दोस्त मोहम्मद फैजी और मोहम्मद हुसैन मेहनती, इन दो लोगों में फर्क न समझ आए। दोस्त मोहम्मद फैजी याद क्यों आ रहा था? तुम्हें पता है क्यों याद आ रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, दोस्त मोहम्मद में थे ने? दोस्त नहीं भाई, दोस्त मोहम्मद फैजी एक कराची के बहुत बड़े इस्टेब्लिश्ड डिबेटर होते थे। ठीक। कॉलेजों की जब मुबाहिसे नहीं होते, ठीक, उसके बाद वो नूरानी मियां की पार्टी में चले गए थे। ठीक। फिर वो सूबाई असेंबली के रुकन भी बने थे। बड़े दिल मोह लेने वाले मुकर्रर थे, जहन पे वो छाए हुए थे। दोस्त मोहम्मद फैजी और तुम जमाते इस्लामी के थंडर स्क्वाड वाले, तुम पंजाबी बेगैरत। नहीं, क्या बात ये कहा पंजाबी बेगैरत? किसने कहा? थंडर स्क्वाड वाले पंजाब के एंकर पर्सन नाम नहीं लेते। तुम जमात में रहे हो नहीं, इस्लामी जमीयत तुलबा के थंडर स्क्वाड गुंडे। मैं तो नहीं गुंडा रहा हूं। थंडर स्क्वाड, तुम पंजाब के एंकर पर्सन। मैं पंजाब का हूं ही नहीं जी। माशाल्लाह आजाद कश्मीर के हो। अच्छा, और मैं थोड़ा खुदा रसूल की कसम से ना मैं कुरान उठाऊंगा ना कुछ उठाऊंगा। मेरा बाप 1915 में चौक नवाब साहब अंदरून मोची दरवाजे पैदा हुआ था। इस पे कोई शर्म नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है। मेरी वालिदा हवेली अलफशाह लाहौर अंदरून दिल्ली दरवाजे की है, कोई शर्म नहीं है। मेरी नानी का नाम जैनब था, कोई शर्म नहीं है। आपके खिलाफ एक मिनट मेरी बात सुनो। ना, आज ये कहा गया कि ये जो एंकर पर्सन बैठ के ये वो जब गोली चलती है, नहीं। अरे भाई साहब, आप तो पता नहीं कितने दिन जेलों में रहे होंगे, ये तो टॉर्चर के निशान अभी तक हैं। आपके पास बर्तानिया का पासपोर्ट है, मैं अब भी पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ बैठता हूं। अल्ताफ हुसैन, तो अल्ताफ हुसैन से आपका क्या मुकाबला है? ये झगड़ा जिनके बारे में कहा वो कोई बात नहीं। ये नहीं। अच्छा, जाहिद हुसैन, जाहिद खान जो है ना, वो हमारे साथ है ना। जाहिद खान, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद हुसैन, जाहिद खान नहीं, अगर वो दोस्त मोहम्मद फैजी और मोहम्मद जाहिद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, इधर मेरी बात तो सुने। गफ्फार खान के जमाने में तो अंग्रेजों से लड़ते थे। 2008 का इलेक्शन लड़ा अमेरिकनों से डॉलर लेकर जाहिद खान। जी जी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? नुसरत जावेद भाई, हाँ, मैंने ऐसे पागलपन का कभी कोई सियासतदान नहीं देखा है। अच्छा, जो लेकिन एक आप लोगों से, आप मीडिया से, जो आप हर वक्त आप भी कहते गिला हैं मुझे से कीजिएगा। उन्होंने काफी नहीं कर दी, 5 बजे से हमें पिस्तौल पे रखा हुआ था। सुनो ना, मेरे बात तो जरा सुन लो ना। हाँ, आप लोगों ने जो आपके साथ तो हुआ, हाँ, हम तो कराची के आवाम के लिए रो रहे थे कि उनको गमाल बनाया, लेकिन आप लोगों की वजह से 18 करोड़ आवाम को आप लोगों ने अल्ताफ के आगे ये गमाल बना के बिठाया। अच्छा, और इसके मुजरिम आपकी ये मीडिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
جو آپ کے مالکان ہے یہ ہے، اور اس نے جو بکواس بکی اس قوم کو بیوقوف بنایا. یہ وہ تو بتاؤ نا یار، وہ نام لے رہا تھا اسفند. سن لو نا میرے بات تو سن لو. میں اس پاگل پن آدمی کی بات پہ اس لیے جواب نہیں دیتا ہوں کہ اس نے کوئی بات کی نہیں ہے، اور اس سے ایک خوف تاری تھی، ایک سایہ اس کے آگے ہے جو عمران فاروق کا ہے، جس کو تنگ کر رہا ہے، اور اس کو نہ دنیا کے بین الاقوامی عدالت میں کوئی سہارا مل سکتا ہے، نہ اس کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جس کا اس نے پاسپورٹ لیا ہوا ہے اس کے خلاف بھی بات کرتا ہے. تو غیرت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسے سوال کرے کہ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اگر خوشحال آزاد قوم پاکستان چاہتے ہو تو اس پاسپورٹ کو سرنڈر کر کے جس ملک پہ آپ الزام لگا رہے ہو کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے، پھر اس کے پاسپورٹ لے کے اس ملک میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ اس قوم کے پاس آ جائے. جواب تو دو کہ کیا ایسا ہوا کہ شاہی سید نے کہا. میرے بات سن لو، میری بات سن لو نا. کیا خان غفار خان کا پوتا سن لے اسفند یار ولی یہ بات کہہ سکتا ہے شاہی سید کو کہ اتنی گولیاں مارو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے اگر دیکھے نصرت جاوید بھائی، ایک تو یہ بات احمقوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ کروڑوں کے ڈالر، لیکن پھر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. بھائی کہ تیرے پاس ثبوت نہیں تو تم الزام کس بات کے لگا رہے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ جو کہتا ہے کہ جی یہ وہ MP نہیں رہی، تو الطاف بھائی کو کہتا اپنا سرٹیفکیٹ پاس رکھے. ہمیں اس ملک میں بہت سارے تہمتیں، بہت الزامات لگے ہیں، ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے جو الطاف بھائی کے پاس سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت پڑے. ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے باتوں پہ، اور وہ پاگل ہو چکا ہے. صرف آپ نے پورا قوم کو پاگل کیا ہوا تھا. اس میں کوئی بھی ایک بات مجھے کوئی مطلب کی بات بتا دے کہ اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا. زاہد خان صاحب، آپ ایک باتیں وہ کرتے ہیں، اس سے پہلے شروع ہوا تھا جناب ذوالفقار مرزا، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال، پھر الطاف حسین، پھر جواب الجواب آپ. یہ جس طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے، جس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہیں، آخر اس کا اس ملک میں کوئی تو اینڈ ہوگا. آپ بھی کل بیٹھیں گے، آپ کو بھی 3 گھنٹے ہمیں بھگتنا پڑیں گے. یار آپ ہمیں تو 5 منٹ بھی نہیں دکھا لیں گے. میں تو آپ لوگوں کے میرے میڈیا کو جانتا ہوں نا. آپ یار ولی کو بٹھائیں، سال ہو گئے نا. خان صاحب کو بٹھائیں، وہ بھی اتنا ٹائم ان کا حق بنتا ہے. پھر آپ 10 منٹ سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرو گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں نا پریس کانفرنس تھا پشاور میں ابھی، جو 10 منٹ کے بعد آپ نے سارے لائنیں کاٹ دیے. کیا بات کر رہے ہو؟ وہ آپ کو پسٹل آپ کے کن پٹی پہ رکھ کے راستے کرواتا ہے. مجھے یہ کام نہیں آتا ہے. جو مجھے وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ بادشاہ خان کے، تو ہم تو تشدد کے پیروکار ہیں نا، ہم تو اس پہ چل رہے، اس راستہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں. اگر اس راستے کو چھوڑیں گے تو آپ ہمیں 10 گھنٹے پھر دکھا دیں گے. لیکن زاہد خان، اچھا چلو، ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، اس پریس کانفرنس سے کوئی پیغام ملا آپ کو؟ یہ تو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس نے 2-3 باتیں ایسی کی. ایک تو اس نے کہا کہ جی پختون میرے بھائی ہے، پختون کو یہ لوگ گمراہ کروا رہے ہیں. دوسری طرح اسی الفاظ میں کہتا ہے کہ جب اس پہ سوال ہوتا ہے، وہ سندھ نیشنلسٹوں کو کہتا ہے کہ آپ پختونوں کو کیوں رہنے دیتے ہو؟ وہ اپنے لاشیں بھی ادھر سے اٹھا کے لے کے جاتے، پیسے بھی ادھر سے کما کے جاتے. تو اس کے نیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پختونوں کو کتنا معزز سمجھتے، کتنا عزیز سمجھتے، اس کے لیے کیا دل میں رکھتا ہے. اور وہ جو بات ذوالفقار مرزا نے کی تھی وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نفرت کرتے پختون سے، اور وہ یہی چاہتے کہ پختون کراچی سے نکل جائے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں نصرت جاوید بھائی کہ وہ یہ خام خیال ہے. ہم نے انگریزوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا، ہم نے ادھر اس ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے. ہم عدم تشدد کے ذریعے. ارے زاہد بھائی وہ تو نقشے دکھا رہے تھے، آپ تو میرا آدھا پنجاب بھی لینا چاہ رہے ہو یار. وہ دکھائے یار میرے پہ آپ بہتر سمجھا دکھائے جس پہ اس قوم کا وقت ضائع کہ یہ تو 2001 میں انٹرنیٹ پہ آیا تھا. اچھا، اور یہ میں نے بنایا ہے. پہنچا ہوگا نا وہاں پہ اب. لیکن یار میرا علاقہ تو نہیں لے رہے نا پنجاب وغیرہ، ایسی بات تو نہیں ہے نا زاہد خان. اس میں تو وہ بیٹا بھی ہے یار. جس ملک کے اندر یہ نقشے بنتے رہے ادھر تو وہ بیٹا ہے، اس کے پاسپورٹ لے کے اس کی شہرت لیے ہوئے نا. یہی تو ہم کہہ رہے، چیخ رہے کہ اس کو تو پہلے یہ کہے کہ جس ملک کے اندر بیٹھا ہوئے یہ جس کے خلاف بات کر رہے اس کی نیشنلٹی تو واپس کر دے.
ارے نہیں، وہ پاسپورٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہ ہماری طرح لائن پہ تھوڑی لگنا پڑتا ہے زاہد بھائی. اچھا زاہد خان، مجھے پتا ہے آپ ابھی بہت ڈیمانڈ میں ہو پورے میڈیا کے، بہت بہت شکریہ، لیکن یار میڈیا کو تم لوگ سارے مل کے بس ہمیں ہی گالیاں دیتے ہو یار. ہمارے اوپر یہ اٹیک کرتے ہو، یہ تو نہ کرو نا یار، ہمیں تو تھوڑا سا معاف کرو. نہیں، ہم مالکان پہ کرتے ہیں، ہم جرنلزم. ارے میرے مالکان کے ساتھ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو چھوڑ دو نا یار، بیٹھا ہوا نا لائیو آپ. چلو بڑی مہربانی یار، بہت مہربانی، ڈھیر مہربانی دے خان جی. اچھا دیکھو اب میں بھی پشتو بولا کروں گا، ٹھیک ہے نا خان جی؟ کو بھی حقوق بنایا. اچھا چلے، بہت ٹھیک ہے بڑا. اچھا مہربانی دے. اچھا میری بات سنیں، یہ کیوں آپ قوم کی ایک نفسیات بنانا، مثلا مجھے بھی ذرا اتنا ہی دکھ ہوا. میں نے اگرچہ اللہ کے الحمدللہ میں نے جو ہے نا کوئی زیادہ شروع میں کوئی آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا، آدھا گھنٹے آپ نے دیکھا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ جب وہ پھر ماشاء اللہ باقی تو چلو ٹھیک ہے، سچی جو بات ہے، جب انہوں نے گانا شروع کر دیا تو باخدا نہیں سنا میں بھی کروں گا. نہیں کیوں، اگر قائد تحریک کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. برقعے میں رہنے دو، برقع نہ اٹھا. آپ ایک سنجیدہ آدمی نہ کریں. نہیں تو یہ کیا ہے، یہ قائد تحریک ہے، یہ بھی سنجیدہ ہے. انہوں نے آج پاکستان کی فوج پہ احسان کیا ہے. یہ پاکستان کی فوج کو مدد دی ہے. پردے میں رہنے دو. اچھا ایک نتھ بریگیڈ بنائی، مجھے ایک رنجیت سنگھ کی نتھ بریگیڈ تھی. پردے میں آج پاکستان کی فوج کو مبارک ہو. میں جنرل کیانی جنرل پاشا کو سلام کرتا ہوں کہ مبارک ہو، تمہیں بھی نتھ بریگیڈ مل گئی. برقعے میں مجھے بھی پردے میں رہنے دو. اور ایک بریک کا اب تو بھائی اسی طرح بولا کریں گے. اب بریک لے لیں جی، بریک لے لیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے.